آج تم نے مجھے خوفزدگی کی حالت میں پناہ میں لیا تو مجھے اچانک اپنا باپ یاد آ گیا۔ میرے متعلق اس کے جذبات پاک تھے اور تمہارے جذبات بھی پاک ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اپنی آغوش میں پڑا رہنے دو۔ مجھے اپنے باپ کی آغوش کا لطف آ رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری غلام رہوں گی۔ میں اب سوڈانیوں اور صلیبیوں کے کام نہیں آ سکوں گی۔ یہ تمہاری پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا کرشمہ ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ تم نے میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون گرما دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی جس کے لیے تم جا رہے ہو۔ تم نے میرے اندر ایمان کی قندیل روشن کر دی ہے۔ چند دن مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ عمرو درویش نے کہا، میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ عمرو درویش جب خیمہ اکھاڑ کر سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ اس حسین و جمیل لڑکی سے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کی ہم سفر تھی۔ لڑکی مسلمان تھی۔ اس حیثیت کی وجہ سے عمرو درویش اسے صلیبیوں کا اعلی کار بنے رہنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ 4-5 سال کی عمر میں صلیبیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ صرف کر کے اس پر جو رنگ چڑھا دیا تھا وہ اتارنا آسان نہیں تھا۔ بے شک لڑکی نے اپنے ذہن میں اس حقیقت کو خود ہی دریافت کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اس نے اپنے دل میں صلیبی آقاؤں کے خلاف نفرت پیدا کر کے عمرو درویش سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ مگر عمرو درویش سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ رات ایک ہی خیمے میں گزار کر صبح لڑکی نے عمرو درویش سے پوچھا، مجھے شک ہے کہ تم مجھے ابھی تک اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عورت کے جال میں الجھ کر مسلمان قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے مشی۔ عمرو درویش نے جواب دیا، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ تمہاری تربیت ایسی کی گئی ہے کہ تمہاری چال ڈال، بول چال اور انداز انسان کے اندر حیوان کو بیدار کر دیتا ہے۔ میں جوان ہوں، کئی سال میدان جنگ میں اور کچھ عرصہ سوڈان کے قید خانے میں جنگی قیدی کی حیثیت سے گزارا ہے۔ اتنی لمبی مدت گھر کی 4 دیواری نہیں دیکھی۔ رات خیمے میں تم میرے ساتھ تنہا تھی۔ میں رات بھر خدائے ذوالجلال سے مدد مانگتا رہا ہوں کہ میں حیوانیت کا مقابلہ کر سکوں۔ میں کامیاب رہا۔ خداوند دو عالم نے میری بہت مدد کی۔ پھر میں یہ سوچتا رہا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھوں یا دوست۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہارا یہ شک رفع نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم نے میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، مشی نے کہا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اگر اس مہم میں جس پر تمہیں سوڈانیوں نے بھیجا ہے، سوڈانیوں کو دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ یہ جو 2 آدمی تمہارے مرید بن کر گئے ہیں اور یہ دراصل سوڈانیوں کے جاسوس ہیں۔ مجھے سوچنے دو مشی، عمرو درویش نے کہا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں بھی اس جال کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تمہیں بھی اس طرح کرنا جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بھی اسی سبق اور ہدایت پر عمل کروں گا جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں اس مہم سے انحراف بھی نہیں کر سکتا۔ میں انحراف کا نتیجہ جانتا ہوں کیا ہوگا۔ 2-3 تیروں کے رخ میری طرف رہتے ہیں۔ میں انہیں اس وقت دیکھ سکوں گا جب میرے سینے میں اتر جائیں گے۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، موشی نے کہا۔ میں ثابت کروں گی کہ میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ وہ اونٹوں پر سوار مسلمانوں کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ تیسرے اونٹ پر ان کا خیمہ اور دیگر سامان رکھا تھا۔ موشی جو نیم اریاں رہتی تھی سیاہ کپڑوں میں ملبوس اور اس کا چہرہ مستور تھا۔ دیکھنے والا کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ خود باختہ لڑکی صلیبیوں کا ایک خوبصورت تیر ہے جو پتھر جیسے انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ موم ہو کر صلیبیوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ دور ایک گھڑ سوار اسی سمت جا رہا تھا جدھر یہ دونوں جا رہے تھے۔ عمرو درویش نے اس سوار کو کئی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوڈانیوں کے ان جاسوسوں میں سے ہی ہوگا جو اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوتے ہیں۔ یہ شک اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ صحرائی راہزنوں کا کوئی آدمی ہوا تو وہ کیا کرے گا۔ موشی، اس نے اپنی ہمسفر سے کہا، اس سوار کو دیکھ رہی ہو جو افق پر جا رہا ہے؟ بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں۔ اگر یہ راہزنوں کا گروہ ہوا تو ہم کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، موشی نے دلیرانہ جواب دیا۔ رات کو سوتے میں ہم پر آ پڑے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دن کے وقت ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ میں ہی ایک دولت ہوں، وہ مجھے زندہ نہیں لے جا سکیں گے۔
صحرا کے ان خطروں میں وہ چلتے گئے۔ سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف نیچے جاتا رہا اور انہیں پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ بلند پہاڑیاں تو دور تھیں، یہ علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ جگہ دور نہیں تھی۔ اونٹ چلتے گئے اور وہ علاقہ آ گیا جہاں عمرو درویش کو اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا گاؤں تھوڑی ہی دور تھا۔ عمرو درویش خود بھی اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ گھڑ سوار جو دور دور جا رہا تھا رخ بدل کر ادھر آ گیا اور ان سے آن ملا۔ تمہارا قیام اسی جگہ ہوگا؟ گھڑ سوار نے عمرو درویش سے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اسے دیکھ کر مشی نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سوار نے اسے پوچھا، سفر اچھا گزرا؟ بہت اچھا، مشی نے بے باک مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم دونوں گھبرانا نہیں، سوار نے انہیں کہا۔ تمہارے سفر کے دوران تمہاری حفاظت کا ایسا انتظام ساتھ ساتھ رہا ہے جسے تم دونوں دیکھ نہیں سکے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں تک نہ پہنچ سکتی۔ تم کون ہو؟ عمرو درویش نے اس سے پوچھا۔ سوڈانی مسلمان، سوار نے جواب دیا۔ اس نے کہا، اب یہ نہ سوچو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، تم بھی میری طرح اسی علاقے کے مسلمان ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو یہاں کے مسلمان ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ سوار نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اپنے کام میں کوئی گڑبڑ کی تو بغیر اطلاع قتل ہو جاؤ گے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہاں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج رات تم آرام کرو گے، کل تمہارے پاس یہاں کے لوگ آنے لگیں گے۔ مشی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عمرو درویش کو سب کچھ معلوم تھا، اسے اس علاقے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پھیلانی تھی اور مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا کر انہیں اس سوڈانی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا تھا جسے مصر پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھے۔ صلیبیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ سوڈانی فوج کو تیار کر کے مصر پر حملہ کیا جائے، مگر سوڈانی مسلمانوں کے جنگجو قبیلے سوڈان کے باشندے ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے معتقد مرید تھے۔ عمرو درویش ان کے عقیدوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا جب عمرو درویش نے اس سوار کی مدد سے خیمہ گاڑ لیا۔ سوار نے جانے سے پہلے کہا، کل شاید مجھے تمہارے ساتھ الگ بات کرنے کا موقع نہ ملے، لوگ صبح سویرے یہاں آ جائیں گے۔ اس نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، شام کو دھندلاہٹ میں بھی وہ اوپر تمہیں چھاتے کی طرح درخت نظر آ رہا ہوگا، اسے یاد رکھنا۔ کل رات تمہیں ادھر مشعل کا اشارہ کرنا ہے۔ کل جو کپڑا تمہیں استعمال کرنا ہے اسے صبح تیار کر لینا۔ میں جا رہا ہوں، اب ذرا سی حرکت میں بھی احتیاط کرنا۔ وہ لڑکی کو اشارے سے باہر لے گیا اور اسے کہا، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں کے مسلمان وحشی ہیں۔ ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنی حفاظت خود زیادہ کرنی ہوگی۔ اس آدمی کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اس نے لڑکی کے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو چھیڑ کر اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، ان حسین زنجیروں میں تو تم شیر کو بھی جکڑ سکتی ہو۔ تم بھی تو یہیں کے مسلمان ہو۔ مشی نے تنزیہ کہا، تم وحشی نہیں ہو، تمہیں دیکھ کر کون وحشی نہیں ہو جاتا، اس نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ سوار ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان بیچ ڈالا تھا اور دشمن کے اس زمین دوز حملے کی قیادت کر رہا تھا جو سیدھے سادے مسلمانوں کے عقیدے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ اسی علاقے کے کسی گوشے کا رہنے والا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ قوم کی آستین کا سانپ ہے۔ اس حملے میں وہ اکیلا نہیں تھا، یہ 8-10 مسلمانوں کا گروہ تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک اور آدمی مل گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوار سے پوچھا۔ ہے تو سب ٹھیک، سوار نے جواب دیا، کسی بھی وقت معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر صلیبیوں نے مجھے پکے سبق پڑھائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں، وہ کچھ بجھی اور خاموش نظر آتی ہے۔ مشی تو کہتے ہیں بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے، شاید سفر کی تھکن سے تیزی ماند پڑ گئی ہو، سوار نے کہا۔ عمرو درویش بھی تو وحشی ہے۔ وہ باتیں کرتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سوار اور اس کا ساتھی ان کے پاس رک گئے اور بتایا کہ وہ سفر میں ہیں اور اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بزرگ اترا ہوا ہے، صرف خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دن کے وقت بھی دائیں اور بائیں 2 مشعلیں جلا کر رکھتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، زبانی پڑھتا ہے،
اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے اسے بلایا، وہ نہیں بولا۔ اس کے خیمے کے قریب سے زمین سے دھوئیں کا بادل اٹھا اور وہ اوپر جا کر غائب ہو گیا۔ اس میں سے ایک لڑکی نکلی جس کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر گئے کیونکہ لڑکی انسان نہیں جن معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بزرگ کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان بزرگ کے منہ کے ساتھ لگایا۔ بزرگ کے ہونٹ ہلے، لڑکی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہم ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین نے ہمیں پکڑ لیا۔ شاید لڑکی کی آنکھوں نے ہمیں جکڑ لیا۔ اس نے ہمیں کہا، یہ خدا کا ایلچی ہے، تم سب کے لیے پیغام لایا ہے، اسے پریشان نہ کرو، یہ اس وقت خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ کل آؤ، اگر اس نے تم سب پر کرم کیا تو تم سب کو طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں ابھی کوہ طور سے آئی ہوں۔ اس نے بلایا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہاری تقدیر بدل دوں گا، بے صبر ہو جاؤ گے تو کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ہم لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکے، ہمارے جسم پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں بول سکے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر نور کا ہالہ تھا۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ ان کا لہجہ سنسنی خیز تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر حیرت اور خوف طاری ہے۔ انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ حیرت انگیز بات جذبات کو ہلا دیتی ہے، سنسنی سرور دیتی ہے۔ یہی حال ان دو سننے والوں کا ہوا۔ انہوں نے 2 گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر 2-3 آدمیوں کو بلا لیا۔ جو انہوں نے سنا تھا وہ انہوں نے آگے سنا دیا۔ سوار اور اس کے ساتھی نے دل پسند اور لذیذ سے اضافے بھی کر دیے۔ لڑکی کا حسن اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ سننے والے خدا اور قرآن کی بجائے اس بزرگ کی بجائے اپنے دماغوں پر لڑکی کو سوار کرنے لگے۔ ان آدمیوں نے سوار اور اس کے ساتھی کو مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے گھروں کے آدمی بھی آ گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا جب اس گاؤں کے تمام آدمی سوار اور اس کے ساتھی کی رہنمائی میں اس جگہ کو روانہ ہو گئے جہاں عمرو درویش اور مشی نے خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے سامنے چھوٹے سے قالین پر عمرو درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا، آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک ڈنڈا اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ یہ مشعلیں تھیں۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عمرو درویش سے 8-10 قدم دور 3 آدمی کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ آئے تو ان تینوں کے پاس رک گئے۔ ان 3 میں سے ایک نے کہا، میں آگے جا کر بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ وہ 3-4 قدم آگے گیا تو یوں پیچھے کو پیٹ کے بل گرا جیسے آگے سے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لوگوں میں جا کھڑا ہوا۔ خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ آواز سے کہا، آگے نہ جانا، مجھے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہے، یہ کوئی جن تھا جو مجھے نظر نہیں آیا۔ دوسرے 2 نے کہا، ہم آگے جاتے ہیں، تم ڈر کر گر پڑے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے گئے۔ 3-4 قدم گئے تو دونوں پہلے آدمی کی طرف پیٹ کے بل گرے۔ جلدی سے اٹھے، لوگ ڈر گئے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اس بزرگ نے پہرے پر جنات کھڑے کر رکھے ہیں جو کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ خیمے سے ایک لڑکی نکلی، یہ مشی تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، ٹھوڑی اور منہ باریک پردے میں تھے، آنکھیں ننگی تھیں، سر سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھی مستور لیکن لباس ایسا تھا کہ نیم اریاں لگتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے جنات میں سے سمجھ رہے تھے۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ مشی نے عمرو درویش کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ مشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، مشی نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرت نہ کرے۔ خدا کے ایلچی نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ ان 3 آدمیوں میں سے جو آگے گئے اور گر پڑے تھے، ایک آدمی بلند آواز سے بولا، اے خدا کی طرف سے آنے والے، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عمرو درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کی غلام نہ ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ عمرو درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ مشی دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمرو درویش کے ہونٹ ہلے۔ مشی اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، خدا کے ایلچی نے کہا ہے کہ پانی کو آگ لگ جائے تو اس خطے کو تم اسلامی ریاست بنا سکو گے جو سوڈان کے غلام نہیں ہوگی۔ مشی نے کہا، کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر انڈیل دو۔
उमरू दरवेश से जरा परे एक कपड़ा इस तरह पड़ा था जिस तरह किसी ने लिबास उतारकर गठड़ी की सूरत में रख दिया हो। उन्हीं 3 आदमियों में से जो आगे बढ़े और गिर पड़े थे, एक आगे बढ़ा। उसके हाथ में चमड़े का छोटा सा मशकीज़ा था। उसने कहा, मेरे पास पानी है, मैं सफ़र में हूँ इसलिए पानी साथ रखा है। उसने आगे जाकर मशकीज़े का मुंह खोला और कपड़े पर पानी का छिड़काव कर दिया। मुशी ने ज़मीन से मशल उठाकर उमरू दरवेश के हाथ में दे दी। उमरू दरवेश ने आसमान की तरफ मुंह करके होंठ हिलाए जैसे सरगोशी की हो। फिर उसने मशल का शोला कपड़े के साथ लगा दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि पानी से भीगा हुआ कपड़ा जल उठेगा, मगर हुआ यूं कि जूं ही मशल का शोला कपड़े के करीब गया तो कपड़ा भड़क उठा और तमाम तर कपड़ा एक शोला बन गया। कई एक आदमियों के मुंह से हैरत ज़दा आवाजें निकली। अल्लाह! उनकी नजरों के सामने पानी जल रहा था। खुदा के इशारे को समझ लो, उमरू दरवेश ने कहा, और मुझे गौर से देखो मैं कौन हूं। मैं तुम में से हूं। उसने अपने गांव का नाम लेकर कहा, मैं इसी इलाके के रहने वाले हाशिम दरवेश का बेटा हूं। मैं नबी नहीं, मैं पैगंबर नहीं, खुदा अपना आखिरी नबी भेज चुका है। उसने अपनी उंगलियां चूमकर और आंखों से लगाकर कहा, मैं भी तुम्हारी तरह खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना हूँ। मुझे खुदा ने रोशनी दिखाई और हुक्म दिया है कि ये रोशनी उनके पास ले जाओ जो अंधेरे में है। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था जैसे उस पर वजद की कैफियत तारी हो। उसने कहा, मेरे गांव में जाकर पूछो, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का कमानदार हूँ। मैं इस फौज के साथ था जिसने सूडान पर हमला किया था। उस फौज का हमला नाकाम साबित हुआ। हम सबको अफसोस हुआ, तुम सबको अफसोस हुआ होगा, लेकिन खुदाए जुल जलाल ने मुझे मिस्र की फौज की लाशों से उठाया और मुझे इशारा दिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को क्यों शिकस्त हुई। मेरा अफसोस खुशी में बदल गया। मैंने एक दरख्त की शाखों में खुदा का नूर देखा। ये एक रोशनी थी जैसे एक सितारा आसमान से उतरकर दरख्त की शाखों में अटक गया हो। उस सितारे में से आवाज आई, आगे देख, पीछे देख, दाएं देख, बाएं देख। मैंने हर तरफ देखा। आवाज आई, कोई इंसान तुझे जिंदा नजर आता है? मुझे हर तरफ लाशें नजर आईं। ये सब मेरे साथियों की लाशें थीं। हालत सबकी बहुत बुरी थी। जख्मी बहुत कम थे, ज्यादा सिपाही प्यास से मरे थे। ये सब लड़े थे। सितारे की रोशनी से आवाज आई, क्या तूने देखा नहीं था कि तुम्हारी तलवारें कुंद हो गई थीं? क्या तूने देखा नहीं कि तुम्हारे तीरों की कोई रफ्तार नहीं रही थी? क्या तूने देखा नहीं था कि तुम्हारे घोड़ों के पांव जमीन में धंस गए थे? तब मुझे याद आया कि मैंने सब कुछ देखा था जो रोशनी की सदा ने मुझे दिखाया था। मेरी तलवार की काट इतनी भी नहीं रही थी कि खराश भी डाल सके। मैंने अपने तीर देखे थे जो हवा में यूं जाते थे जैसे हवा के झोंकों से घास के खुश्क तिनके उड़ रहे हों। हमारे घोड़े चलते नहीं थे। रेगजार ने रोशनी की सारी आग ले ली और मेरे साथियों को भस्म कर दिया। मैं भी जली हुई लाश था। सितारे से एक शरारा आया, मेरी आंखों में उतरा और मेरे वजूद में उतर गया। आवाज आई, हमने तुझे दूसरी जिंदगी अता की है, हमसे पूछ हमने ये कर्म क्यों किया। मैंने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, हमें मुसलमानों से मोहब्बत है। मुसलमान मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हमारे हुजूर रुकू व सुजूद करते हैं। जिनकी ये लाशें हैं उन्हें हमने इबरत का सामान बनाया है कि ये भटक गए थे, और जो भटक रहे हैं उन्हें हम सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं। मैंने तुझे मुंतखब किया है कि तू हर सुबह कुरान की तिलावत करता है। जा, हमने तुझे रोशनी दे दी है, ये मेरे मुसलमान बंदों को दिखा। मैं अच्छी तरह नहीं समझा। मैंने ये कहा, ए मेरे रब के नूर, मुझे पूरी बात बता और बता कि मेरी बात कौन मानेगा, किस तरह मानेगा। मुझे बता कि हमारी तलवारें कुंद क्यों हो गई थीं, तीरों की रफ्तार कहाँ गई थी। रोशनी की आवाज़ ने कहा, वो तलवार कुंद हो जाती है जिसका वार अपनी माँ पर किया जाता है। वो तीर खजूर का सूखा हुआ तना बन जाता है जो अपनी माँ के सीने पर चला दिया जाता है। तू नहीं जानता कि माँ कौन है? वो सरजमीन जिसने तुझे जन्म दिया है और जिसकी मिट्टी में तू खेलकर जवान हुआ है, तेरी माँ है। जा, सूडान के मुसलमानों से कह कि सूडान की ज़मीन तुम्हारी माँ है, इससे मोहब्बत करो, इसकी मिट्टी में जन्नत है। इस जन्नत को फतह करने के लिए बाहर से कोई मुसलमान भी आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। तुमने दोज़ख देख लिया है। जाओ, अपने कलमा गो सूडानी भाइयों को बताओ कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी जन्नत और तुम्हारा काबा सूडान है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔